بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، فٹ ہوں گے اور اپنے لائف کے مزوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم فارمز آف ورک کو تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اینڈ ناؤ وی ول ڈسکس اینڈ وی ول لرن اباؤٹ انفینیٹیوز اینڈ ہاؤ وی ول یوز انفینیٹیوز in different sentences. Let's start our lecture. We will start from the infinitives, its intro, its structure, that what is the simple structure of an infinitive, and then we will move toward the use of infinitive, that how we will use infinitives in simple sentences, and at last we will discuss the three main types of infinitive, and also there will be a quiz of 4 or 5 sentences at the end. پہلے ہمارے پاس ہے انفینیٹیو۔ تو انفینیٹیو کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ the word to that is followed by the base form of the verb. لفظ to کے بعد جب ہمارے پاس بیس فارم آف the verb آ جائے تو اس اسٹرکچر کو اور اس فارم کو انفینیٹیو کہتے ہیں۔ اس کا ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، I want to go۔ یہ ہمارے پاس ایک سمپل سینٹینس ہے، اور اس سینٹینس میں اگر آپ دیکھ لیں to کے بعد ہمارے پاس بیس فارم آف the verb گو آیا ہے، تو اس سینٹینس میں ٹو گو ہمارے پاس ایز انفینیٹیو یوز ہوا ہے۔ اسی طرح انفینیٹیو جو ہے اسے ورب ناؤن بھی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ ان میں ورب اور ناؤن دونوں کی خصوصیات پائے جاتے ہیں۔ انفینیٹیو میں اگر ہم ناؤن کی خصوصیات دیکھ لیں، جس طرح ناؤن ایز اے سبجیکٹ اور ایز اے آبجیکٹ آ سکتا ہے، اسی طرح یہ انفینیٹیو بھی ایز اے سبجیکٹ اور ایز اے آبجیکٹ کسی بھی سینٹینس میں آ سکتے ہیں۔ اور ورب کی خصوصیات یہ ہے کہ جس طرح ورب بیس فارم میں پایا جاتا ہے، اسی طرح انفینیٹیو میں بھی ہم بیس فارم آف دا ورب یوز کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے اسے ناؤن ورب کہا جاتا ہے۔ ناؤ وی ہیو دا یوز آف انفینیٹیو، کہ ہم انفینیٹیو کو کن کن چیزوں کے لیے، ناؤن کے لیے، پروناؤن کے لیے، ایڈورب، ایجیکٹیو کے لیے کس طرح یوز کر سکتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس ہے انفینیٹیو کو ہم ایز اے ناؤن یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ پہلا ہمارے پاس ہے، اسے ہم ایز اے سبجیکٹ آف دا ورب یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا ایگزامپل ہمارے پاس ہے ٹو ایئر ایز ہیومن، تو اس سینٹینس میں ٹو ایئر یہ ہمارے پاس انفینیٹیو ہے، اور یہ اس سینٹینس میں ایز اے سبجیکٹ یوز ہوا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے غلطی کا نام انسان ہے، یعنی غلطی اور بھول انسان سے ہی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، اسے ہم ایز آبجیکٹ آف دا ورب بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا ایگزامپل ہے ہی لوز ٹو پلے، تو اس سینٹینس میں ٹو پلے یہ ہمارے پاس انفینیٹیو ہے، وہ اس لیے کہ ٹو کے بعد ہمارے پاس پلے بیس فارم آف دا ورب آیا ہے، اور یہ انفینیٹیو یہاں پر ایز این آبجیکٹ یوز ہوا ہے۔ نمبر 3، انفینیٹیو ایز آبجیکٹ آف پریپوزیشن بھی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا ایگزامپل ہمارے پاس ہے دا میٹنگ از اباؤٹ ٹو بگن، تو اس سینٹینس میں ٹو بگن یہ ہمارے پاس انفینیٹیو ہے، اور یہ ایز آبجیکٹ یوز ہوا ہے لیکن اباؤٹ پریپوزیشن کے بعد، تو یہاں پر یہ ایز آبجیکٹ یوز ہوا ہے لیکن ورب کے بعد نہیں بلکہ پریپوزیشن کے بعد یوز ہوا ہے۔ وی کین آلسو یوز انفینیٹیو ٹو کوالیفائی اے ورب، ایک ورب کو کوالیفائی کرنے کے لیے، ایک ورب کے میننگ میں اضافہ کرنے کے لیے، ایک ورب کو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی ہم انفینیٹیو کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا ایگزامپل ہمارے پاس ہے He called to see my brother، اس جملے کا مطلب ہے کہ انہیں بلایا گیا تاکہ میرے بھائی کو دیکھ لے، تو اس سینٹینس میں called ہمارے پاس ورب ہے، to see انفینیٹیو ہے، اور یہ انفینیٹیو called ورب کو کوالیفائی کرنے کے لیے اور called ورب کے میننگ میں اضافے کے لیے یہاں پر یوز ہوا ہے۔ We can also use infinitive to qualify a sentence، اس کا ایگزامپل ہمارے پاس ہے to tell the truth I quite forgot my promise، اس سینٹینس کا مطلب ہے اگر میں سچ کہوں تو میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ I quite forgot my promise، یہ ہمارے پاس ایک فل سینٹینس ہے، اور اسے کوالیفائی کرنے کے لیے، اس کے میننگ کو پورا کرنے کے لیے ہم نے to tell انفینیٹیو یوز کیا۔ We can also use infinitive to qualify a noun، ناؤن کو کوالیفائی کرنے کے لیے، ناؤن کو موڈیفائی کرنے کے لیے، ناؤن کے میننگ میں اضافے کے لیے بھی ہم انفینیٹیو کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا ایگزامپل ہمارے پاس ہے I need a book to read، تو اس سینٹینس میں بک ہمارے پاس ناؤن ہے، اور اسے ٹو ریڈ
انفینیٹیو نے کوالیفائی کیا ہے، اسے موڈیفائی کیا ہے اور اس ناؤن کے میننگ میں اضافہ کیا ہے. تو یہ ہمارے پاس انفینیٹیو کے یوزز ہوئے. ناؤ وی ہیو 3 میجر ٹائپس آف انفینیٹیو. نمبر 1 فل انفینیٹیو، نمبر 2 بیئر انفینیٹیو، نمبر 3 سپلٹ انفینیٹیو. تو پہلے ہمارے پاس ہے فل انفینیٹیو. فل انفینیٹیو ہمارے پاس وہ انفینیٹیو ہے جس کا سٹرکچر جیسے ہم نے شروع میں کہا 2 پلس بیس فارم آف دا ورب آئے گا. تو اس قسم کے انفینیٹیو کو ہم فل انفینیٹیو کہتے ہیں. وہ اس لیے کہ اس کا سٹرکچر جو ہے وہ فلی طور پر جس طرح سٹرکچر انفینیٹیو کا ہونا چاہیے وہ اسی طرح ہے. اس کا ایگزامپل ہمارے پاس ہے ٹو ایئر از ہیومن. تو اس سینٹینس میں ٹو اور اس کے بعد بیس فارم آف دا ورب آیا ہے، تو اس انفینیٹیو کو ہم فل انفینیٹیو کہیں گے. دوسرا ہمارے پاس ہے بیئر انفینیٹیو. بیئر انفینیٹیو وہ ہے جس میں صرف ہمارے پاس بیس فارم آف دا ورب پایا جاتا ہے اور اس کیس میں دا ورڈ ٹو کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم نے شروع میں کہا کہ انفینیٹیو ہم اس ورب کو کہتے ہیں جس سے پہلے ٹو آ جائے، لیکن ہمارے پاس کچھ ورڈز ایسے بھی ہے جو بغیر ٹو کے ایز اے انفینیٹیو یوز ہو سکتے ہیں، اور اس میں بیڈ، لیٹ، ہم ایٹسٹرا اس قسم کے ورڈز آتے ہیں. اس کا ایگزامپل ہمارے پاس ہے آئی ول ناٹ لیٹ یو گو. اس سینٹینس میں لیٹ ہمارے پاس ایز اے انفینیٹیو یوز ہوا ہے، اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں تو دا ورڈ ٹو یہاں پر یوز نہیں ہوا ہے. تو اس لیے کہ لیٹ ورب جو ہے یہ اپنے آپ سے پہلے ورڈ ٹو کو قبول نہیں کرتا، یہ بغیر ٹو کے سینٹینس میں یوز ہوتا ہے. اسی طرح دوسرا ایگزامپل ہمارے پاس ہے میک ہم اسٹینڈ. تو اس سینٹینس میں ورڈ میک یہ بھی ہمارے پاس ایز اے انفینیٹیو یوز ہوا ہے. نمبر 3 سپلٹ انفینیٹیو. سپلٹ انفینیٹیو وہ ہے جس میں انفینیٹیو کا اپنا سٹرکچر یعنی ٹو اینڈ بیس فارم آف دا ورب کو ہم کسی اور پارٹس آف اسپیچ کے ذریعے توڑتے ہیں، اسے سپلٹ کرتے ہیں، اور موسٹلی ہم ایڈورب کے ذریعے انفینیٹیو کا سٹرکچر سپلٹ کرتے ہیں، اسے توڑتے ہیں. اس کا ایگزامپل ہمارے پاس ہے ٹو سلولی ایٹ. اس ایگزامپل میں ٹو ایٹ یہ ہمارے پاس فل انفینیٹیو تھا اور اس کے درمیان ہم نے سلولی ایڈورب کا اضافہ کیا اور فل انفینیٹیو کے سٹرکچر کو ہم نے سپلٹ کیا، اسے توڑا، اور ہمارے پاس جو انفینیٹیو بنا ٹو سلولی ایٹ اسے ہم سپلٹ انفینیٹیو کہیں گے. Here our lecture ends. If you look at the screen, 5 sentences are given. You have to find out full infinitive, bare infinitive and split infinitives in sentence and leave your answer in comments. If there is any question you can ask it in comments. And at last, take care of yourselves. Thank you. Khuda Hafiz.